أشرف الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمعصومين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلى الخلفاء الراشدين المهديين وعلى أمهات المؤمنين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. سلام اس پر کہ جس نے کربلا میں دل لگایا تھا. سلام اس پر کہ جس نے کربلا میں دل لگایا تھا. سلام اس پر کہ جو نانے کا مدینہ چھوڑ آیا تھا. سلام اس پر طہارت جس کی انما یرید اللہ. سلام اس پر کہ نیزوں پہ پڑھا جس نے کلام اللہ. سلام اس پر جسے سید شبیر کہتے ہیں. سلام اس پر جسے سید شبیر کہتے ہیں. سلام اس پر محمد کی جسے تصویر کہتے ہیں. ابو بکر و عمر عثمان و علی کو ہم اپنی جان کا سلام لکھیں گے. کتاب دل کے ہر ورق پر اپنے حسن و حسین کا نام لکھیں گے. اور مل جائے گر بادشاہت آسماں کی ہمیں، مل جائے گر بادشاہت آسماں کی ہمیں، فلک کے ہر تارے پہ امیر معاویہ کا نام لکھیں گے.
کیونکہ نام صحابہ سے خوشبو وفا آتی ہے، نام صحابہ سے خوشبو وفا آتی ہے، ان کے روزوں سے محمد کی صدا آتی ہے۔ اور جب بھی بیٹھا ہوں میں پرچم اصحاب کے نیچے، جب بھی بیٹھا ہوں میں پرچم اصحاب کے نیچے، ایسے لگتا ہے کہ جنت سے ہوا آتی ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج پہلی مرتبہ آپ حضرات کے گاؤں میں جامع مسجد اصحاب کہف جو کہ پنڈ دادن خان کے قصبہ میں ہے، آپ حضرات کے سامنے ہماری جماعت کے ذمہ دار وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر آپ حضرات کی سیرت کمیٹی کے انتظامیہ کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری آج کی اس حاضری کو، آپ کی حاضری کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ وقت کافی بیت چکا ہے، بجلی کی بندش نے بھی کچھ پروگرام کو تاخیر کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں زیادہ وقت آپ حضرات کا نہیں لوں گا، جب تک آپ جاگتے رہیں گے مجھے اندازہ ہوگا کہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں، آپ تک پہنچ رہی ہے، آپ کے دلوں میں اتر رہی ہے۔ تب تک چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ گفتگو کے شروع سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ میں جب یہاں پر ابھی آیا تو قاری صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن پاک فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت ان کے انداز میں، ان کے علم حکمت میں برکتیں عطا فرمائے۔ لیکن آپ حضرات اتنی ہی خاموشی کے ساتھ تلاوت سماعت فرما رہے تھے۔ بھائی قرآن کی بات ہو، اللہ کی بات ہو، اللہ کے رسول کی بات ہو، حضور کے صحابہ اور اہل بیت کی بات ہو، جب تک آپ کے ذہنوں میں کوئی بات پہنچے، آپ کے کانوں تک کوئی بات پہنچے، اس وقت آپ بول کر بتایا کریں کہ ہم تک ہمارے بڑوں کی بات پہنچی ہے۔ اور وہ بولنا رائے گا نہیں جائے گا، خطیب کو سمجھ آئے گا، مائک پہ پڑھنے والے کو سمجھ آئے گا کہ میری بات، میری تلاوت، میری نعت ان حضرات کے کانوں تک پہنچی، یہ مسرور ہوئے۔ تو آپ نے ہمت کرنی ہے، اب میری گفتگو میں خاموش نہیں بیٹھنا۔ کوئی بات پسند آئی تو کیا کہیں گے بھائی؟ ذرا سارے بول دیں ایک دفعہ مل کے، کیا کہیں گے بھائی؟ میں عنوان پہ آتا ہوں، زیادہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ آج کی اس خوبصورت محفل کا عنوان ذکر حسنین کریمین و خلفائے راشدین کے عنوان سے یہ خوبصورت پروگرام سجایا گیا ہے۔ یہ دیکھنے میں دو عنوان لگ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایک عنوان ہے۔ حقیقت میں یہ سارے بولو یار، حقیقت میں یہ سارے نہیں بولیں گے تو بات آگے نہیں چلے گی، لہٰذا میرے ساتھ آپ نے بولنا ہے۔ حقیقت میں یہ ایک عنوان ہے، کیونکہ جس کی نسبت نبی کے در کے ساتھ ہو، جن کا یارانہ، جن کا گھرانہ، جن کا ایمان نبی پہ ہو، ہمارے لیے وہ سارے ہی قابل احترام ہیں۔ کہو بے شک، جس کے لیے ہیں وہ کہ بے شک۔ ہم گھر والوں میں
اور در والوں میں فرق کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہم ہیں قرآن والے، اور رب کا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں محبت کرنے والے تھے، اسی لیے ہم محبتیں ہی تلاش کرتے ہیں اور محبتیں ہی بتاتے ہیں، ہم نفرتوں کو نہ تلاش کرتے ہیں۔ اگر کہیں دور دراز سے کسی نے رات کی تاریکی میں کوئی لکڑیاں چن کر کے، کوئی ایسی ویسی باتیں چن کر کے میرے اور آپ کے سامنے رکھ بھی دی ہوں کہ بھائی فلاں موقع پہ یہ بات ہوئی، فلاں موقع پہ یہ بات ہوئی، ہم تب بھی کہتے ہیں بھائی ہم نفرت والے نہیں، ہم محبت والے ہیں۔ ہم کون سے ہیں بھائی؟ سارے بولو، ہم کون ہیں بھائی؟ کیونکہ صحابہ اور اہل بیت محبت والے تھے۔ کون تھے بھائی؟ سارے بولو یار، کون تھے بھائی؟ محبت والے تھے۔ جب ان میں آپس میں محبت تھی تو مومن کا حق یہ بنتا ہے کہ ان کی محبت کو آگے پہنچائے، اپنے سینے میں بٹھائے۔ اللہ نے صحابہ اور آل بیت کو میرے اور آپ کے لیے معیار ایمان بنایا ہے، یعنی کہ ایمان جو آج میں اور آپ لے کے آ رہے ہیں، ہم نے جو ایمان لانا ہے اس کے لیے اللہ نے جن کو معیار بنایا وہ حضور کے صحابہ اور حضور کے اہل بیت ہیں، یعنی ابو بکر صدیق ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، اسی طرح علی المرتضیٰ ہیں، حسنین کریمین ہیں، فاطمۃ الزہرا ہیں، حضرت عباس ہیں۔ حضور کا خاندان بھی ہمارے لیے معیار ہے، حضور کے صحابہ بھی ہمارے لیے، سارے اونچی بات سے ہمارے لیے۔ اللہ نے جب ان کو معیار بنایا تو معیار بنا کر اللہ نے امت کے سامنے رکھا۔ قرآن میں اللہ نے مختلف مقامات پہ کہا، کہیں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، کہ ایمان لانا ہے تو ان کی طرح لانا ہے۔ کہیں اللہ نے ان کی فضیلت کو اتنا بڑھا چڑھا کر کے بیان کیا تاکہ پتہ چلے یہ معیار ایمان ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے، علماء امت نے لکھا ہے کہ اللہ نے 1200 یا 1300 آیات میں نبی کے یاروں کا تذکرہ کیا، اس میں نبی کے گھر والے بھی ہیں، نبی کے دھر والے بھی ہیں۔ تو اللہ نے ایک مقام پہ کہا اور قرآن کے دوسرے صفحے پہ کہا، سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ ایمان لاؤ ان کی طرح جو تم سے پہلے ایمان لائے۔ اب ذرا آپ بول کر مجھے بتائیں گے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ سارے نہیں بولے بھائی، سارے بولیں کون ہے بھائی؟ اس کی آواز ایکو کم کریں اور آواز کھولیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ اللہ نے کہا بھائی ایمان لاؤ ان کی طرح، یعنی صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ یہ اللہ رب العزت نے، اب پیچھے سے میں پڑھوں تو بہت تفصیل کے ساتھ ہو جائے گی بات، اللہ نے یہ یہودیوں کے سامنے کہا کہ بھائی ایمان ان کی طرح لانا ہے۔ تم کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم رسول کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں۔ رب کہتے تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک نبی کے یار ابو بکر کی طرح نہیں مانو گے۔ جب تک ابو بکر کی طرح اگر نہیں مانو گے تو مومن نہیں ہوگے۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ جب اللہ نے صحابہ کو معیار ایمان، اہل بیت کو معیار ایمان بنایا تو اب یہودی کہنے لگے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، یہودی کہتے ہیں قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم ایمان لائیں ان کی طرح۔ نعوذ باللہ، نبی کے یاروں کے بارے میں، نبی کے خاندان کے بارے میں، یعنی صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں یہودیوں نے کہا، ابو جہل نے کہا، عتبہ اور شیبہ نے کہا، منافقین نے کہا کہ یہ تو بے وقوف ہیں، ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ ان کو ان کے نبی نے کہا اپنا گھر چھوڑو، یہ مکہ چھوڑ کے مدینہ میں آگے۔ ان کو ان کے نبی نے کہا بدر میں جاؤ، یہ 313 تھے، انہوں نے نہ دیکھا کہ آگے ہزاروں کا لشکر ہے، یہ کود پڑے۔ ان کو ان کے نبی نے کہا کہ بھائی احد میں آؤ،
इन्होंने ओहद में मार भी खाई, जानें भी कुर्बान की, हर तरह की मुश्किल को बर्दाश्त किया। जब इनके नबी ने फिर कहा हमला करो तो ये फिर तैयार हो गए पलट कर हमला करने के लिए। ये तो बड़े बेवकूफ हैं, इनको अपना फायदा ही नजर नहीं आता। तवज्जो मेरी तरफ। अल्लाह ने जब ये बात यहूदियों की जुबान से सुनी कि उन्होंने मोहम्मद के यारों को बेवकूफ कहा, अल्लाह ने उसी वक्त जिब्राइल को पलटाया। और भाई आज बेवकूफ कोई किसी को कह दे, मेरे नजदीक ये इतनी बड़ी बात नहीं है, आपके नजदीक इतनी बड़ी बात नहीं है। आप अपने बच्चे को कह देते हैं ये बेवकूफ है, उस्ताद शागिर्द को कह देता है ये बेवकूफ है, भाई छोटे भाई को कह देता है ये बेवकूफ है। भाई ये चहलकदमी बंद करेंगे तो बात क्लियर होगी। जो भी बात एक दफे ही कर ले, मेहरबानी हो। गाड़ी की चाबी किसके पास है भाई? तवज्जो मेरी तरफ, कहें सुभान अल्लाह। जो मुतवज्जे बैठा है वो कहे सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सहाबा और आले बैत को क्या बनाया? मेयार ईमान। क्या बनाया? अब यहूदियों ने कहा सहाबा और आले बैत बेवकूफ़ हैं। क्या है भाई? सारे बोलो यार, कुरान कह रहा है। क्या है? अल्लाह ने उसी वक्त जिब्राइल को, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है भाई, उस्ताद अपने शागिर्द को कह देता है ये बेवकूफ़ है, भाई भाई को कह देता है, लेकिन अल्लाह ने जिनको मेयार बनाया था, रब ने इतनी सी बात भी बर्दाश्त न की। अल्लाह ने जिब्राइल को पलटाया, जिब्राइल पलट कर आए और आकर के कहने लगे अला इन्नहुम हुमुस्सुफहाउ वलाकिन ला यालमून, खबरदार मोहम्मद के यारों को बेवकूफ कहने वालों, बेवकूफ मोहम्मद के यार नहीं, बेवकूफ तुम हो जो सहाबा को बेवकूफ कहते हो, बेईमान तुम हो जो सहाबा को बेईमान कहते हो, बुज़दिल तुम हो जो सहाबा को बुज़दिल कहते हो, मुर्तद तुम हो जो सहाबा को मुर्तद कहते हो। अल्लाह ने इतनी सी बात भी बर्दाश्त न की और बात अल्लाह ने यहीं पर खत्म नहीं की। अब सहाबा और अहले बैत के दुश्मनों की इस तबर्राई टोले की अल्लाह ने हकीकत को वाज़े किया और हकीकत को वाज़े करते हुए इन आयात में बताया कि भाई इनकी आदतें क्या हैं। मैंने कहा रब्बा तू कहता है ये बेवकूफ हैं, बेवकूफ मोहम्मद के सहाबा और अहले बैत नहीं, तो फिर ये कैसे लोग हैं? रब कहता है वइज़ा लकुल लज़ीना आमनू कालू आमन्ना, जब ये ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं भाई हम तो मोमिन हैं, हम तो ईमान लाने वाले हैं, हम तो हुजूर को मानते हैं, हम तो अबू बकर को मानते हैं, हम तो उमर को मानते हैं, हम तो उस्मानो अली को मानते हैं, हम तो खत्मे नबुव्वत का इकरार करते हैं। लेकिन अल्लाह इनकी हर एक आदत को जानता था। अल्लाह ने कहा वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम कालू इन्ना माकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, और जब ये अपने शैतानों के पास तन्हाई में जाते हैं, यानी काफिरों के पास जाते हैं, यानी सहाबा के दुश्मन इकट्ठे होते हैं, तो वहां इकट्ठे होकर के कहते हैं हमने मुसलमानों के साथ मजाक किया है, हमने मुसलमानों के साथ ठट्ठा किया है, हमने मुसलमानों को बेवकूफ बनाया है, हम ईमान वाले नहीं हैं, हम तो अबू बकर को नहीं मानते, हम तो उमर को नहीं मानते, हम तो उस्मान को नहीं मानते। भाई अल्लाह ने यहीं पर बस नहीं की, अल्लाह ने अब बताया कि ये कैसे लोग हैं। अल्लाह ने इनकी खसलतों को बयान करते करते कुरान की इन्हीं आयात में, इसी रुकू में अल्लाह ने सहाबा के दुश्मनों के लिए, यानी यहूदियों के लिए, यानी मुनाफिकीन के लिए, यानी सिद्दीक को बेवकूफ कहने वाले के लिए, उमर को बेवकूफ कहने वाले के लिए, उस्मानो अली को बेवकूफ कहने वाले के लिए अल्लाह ने बता दिया कि ये कैसे लोग हैं। और क्या कहा? फरमाया सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, कि ये जो अबू बकर उमर उस्मानो अली हसनैन करीमैन को बेवकूफ कहता है, ये आंखों से अंधा है, ये कानों से बहरा है, ये जुबान से गूंगा है, ये अकल से लाकल है। और भाई आज 1400 साल के बाद मुझे तो ये नजर आता है कि जो सहाबा का दुश्मन है वो आंखों से देख भी सकता है, जो सहाबा का दुश्मन है वो कानों से सुन भी सकता है, जो सहाबा का दुश्मन है
ہے وہ زبان سے بول بھی سکتا ہے۔ بھئی ابو جہل بڑے اچھے انداز میں سوچتا بھی تھا، ابو لہب عتبہ اور شیبہ بڑے اچھے انداز میں دیکھتے بھی تھے، سوچتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، بولتے بھی تھے، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ جن کے دلوں میں صحابہ کی محبت نہیں ہے، جو صحابہ کو معیار ایمان نہیں مانتے، مجھ رب کا یہ فیصلہ ہے، یہ دیکھنے کے باوجود آنکھوں سے اندھے ہیں، یہ سننے کے باوجود کانوں سے بہرے ہیں، یہ بولنے کے باوجود زبان سے گونگے ہیں، یہ سوچنے کے باوجود عقلوں سے لاعقل ہیں۔ میں نے کہا ربا تیری بات سچ ہے، تیری بات میں شک کوئی نہیں، تیری بات میں شبہ کوئی نہیں، تیری بات میں تردد کوئی نہیں، جو تو نے کہہ دیا ہمارا بھی یہی دعویٰ ہے، ہماری بھی یہی بات ہے کہ صدیق کا منکر جتنا بھی دیکھے وہ تب بھی اندھا ہے، جتنا بھی سنے وہ تب بھی بہرا ہے، جتنا بھی بولے وہ تب بھی گونگا ہے۔ ربا مجھے اب یہ بھی تو بتانا، یہ صحابہ کے دشمن تھے جن کے بارے میں تو نے یہ اعلان کر دیا، اور دوسری طرف محمد کی اہل بیت ہے، دوسری طرف محمد کا گھرانہ ہے، دوسری طرف محمد کے نواسے ہیں، دوسری طرف محمد کے بیٹے ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے، ہر چیز لٹا دی ہے۔ ہم 10 محرم الحرام کو کربلا کی وادی میں دیکھتے ہیں تو حضرت حسین اپنے 72 تنوں کے ساتھ مجھے کٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ربا مجھے بتا تو صحیح نا، یہ تو تیرے ماننے والے تھے، یہ تو محمد کے غلام تھے، یہ تو ابو بکر کو اپنا امام مانتے تھے، یہ تو عمر کے ساتھ محبت کرتے تھے، یہ تو عثمان کے ساتھ الفت رکھتے تھے، یہ تو علی کے بیٹے تھے، یہ حسنین کریمین اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں۔ ہمیں نظر کیا آتا ہے ان کی آنکھیں بھی نکالی جا رہی ہیں، ان کے کان بھی کاٹے جا رہے ہیں، ان کی زبانیں بھی نکالی جا رہی ہیں، ان کی گردنوں کو بھی اتارا جا رہا ہے۔ ربا بتا تو صحیح نا، یہ سب کچھ قربان کر کے یہ محمد کے غلام تھے۔ نظر تو یہ آتا ہے کہ صحابہ کا دشمن دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سوچ رہا ہے، تو تب بھی کہتا ہے یہ اندھا ہے، تو تب بھی کہتا ہے یہ گنگا ہے، تو تب بھی کہتا ہے یہ بہرا ہے، لیکن یہ محمد کے غلام قربان ہوتے چلے گئے، آنکھیں نکلواتے چلے گئے، کان کٹواتے چلے گئے، زبانیں کٹواتے چلے گئے۔ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تیری کیا رائے ہے؟ یہ تڑپ جانے والوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو رب کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ خبردار، محمد کی غلامی میں آنے والے کو، اللہ کے راستے میں چلنے والوں کو کوئی مردہ مت کہے۔ حسین کربلا کی وادی میں کٹ گیا ہے تب بھی زندہ ہے، گردن دے گیا ہے تب بھی زندہ ہے، بچے قربان کر گیا ہے تب بھی زندہ ہے، آنکھیں نکلوا گیا ہے تب بھی زندہ ہے، کان کٹوا گیا ہے تب بھی زندہ ہے۔ اور بھائی 1400 سال گزر جانے کو ہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح نا، کہاں ہے حسین کے دشمن؟ کہاں ہے حسین کو قتل کرنے والے؟ کہاں ہے حسین کو شہید کرنے والے؟ کہاں ہے حسین کو ختم کرنے والے؟ آج قاتلین حسین کا نام نہیں ملتا، پتہ نہیں ملتا، شجرہ نہیں ملتا، عہدہ نہیں ملتا، بادشاہت نہیں ملتی، لیکن صدیاں گزر گئی، حسین کا نام زندہ ہے، کردار زندہ ہے، اخلاق زندہ ہے، گفتار زندہ ہے، یلغار زندہ ہے، شجاعت زندہ ہے، بہادری زندہ ہے۔ حسین اذانوں میں بھی زندہ نظر آتا ہے، قرآن کے اوراق میں بھی زندہ نظر آتا ہے، حدیث کی زبان میں بھی زندہ نظر آتا ہے، ہر خطیب کی زبان میں حسین چمک رہا ہے، نعت خواہ کی زبان میں حسین چمک رہا ہے، ادیب کی زبان میں حسین چمک رہا ہے۔ سب کچھ کٹوا کر کے بھی حسین زندہ ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا، بھائی سارے نہیں بول رہے، پیچھے والے زیادہ پیچھے بھی نہیں ہیں، ذرا اونچی آواز سے بولو، محمد کے غلاموں کا کفن میلا۔ حسین کا نام زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ سارے بولو یار، حسین کا نام زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ قاتلین حسین کا نام کوئی جانتا ہے؟
قاتلین حسین کو کوئی مانتا ہے؟ قاتلین حسین کے نام پہ کوئی اپنے بچوں کے نام رکھتا ہے؟ حسین ہر گھر میں موجود ہے، حسین ہر گھر میں، حسین ہر مسجد میں موجود ہے۔ اور بھائی موجود کیوں نہ ہو، میرے نبی نے فرمایا کہ حسن و حسین پھول ہیں، اور کیسے پھول ہیں؟ ان پھولوں سے عام خوشبو نہیں، جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ان پھولوں سے کس کی خوشبو آتی ہے؟ سارے بولو، کس کی خوشبو آتی ہے؟ یہی تو وجہ تھی، یہی تو وجہ تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکلے، حضرت علی المرتضی آ رہے ہیں، ساتھ نبی کے نواسے حسن و حسین آ رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے پوچھا، علی مجھے بتاؤ یہ کس کے بیٹے ہیں؟ علی مجھے بتا یہ کس کا بیٹا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں ابو بکر یہ میرا بیٹا ہے۔ کس کا بیٹا ہے؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں نہیں علی یہ تیرا بیٹا۔ امیر المومنین کیا ہوا؟ یہ میرا بیٹا ہے، میری بیوی فاطمہ تو زہرا کے بطن سے ہوا، یہ میرا بیٹا ہے۔ ابو بکر فرماتے ہیں نہیں علی یہ تیرا بیٹا نہیں۔ پھر ابو بکر پوچھتے ہیں ذرا بتا تو صحیح نا یہ کس کا بیٹا ہے؟ حضرت علی پھر فرماتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن ابو بکر کہتے ہیں علی یہ تیرا بیٹا نہیں، یہ تیری اولاد نہیں، یہ مصطفیٰ کا بیٹا ہے۔ ہاں ہاں میں مانتا ہوں یہ خون تیرا ہے، ہاں ہاں مانتا ہوں یہ بیٹا تیرا ہے، ہاں ہاں مانتا ہوں یہ اولاد تیری ہے، لیکن مجھ ابو بکر کو اس کے چہرے میں مصطفیٰ کا چہرہ نظر آتا ہے۔ مانتا ہوں بیٹا تیرا ہے، مگر اس کی خوشبو محمد کے پسینے سے آتی ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ سارے بولو یار، کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں۔ اور کیا کس کے بارے میں رہے؟ نبی کے نواسے کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ یعنی کہ حسین کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یعنی کہ حسن کے بارے میں۔ آج مجھے کوئی کہنے لگا یار مولوی صاحب وہ نبی کے صحابہ جو ہیں نا وہ حضرت حسن و حسین سے محبت نہیں کرتے تھے۔ کیا نہیں کرتے تھے؟ الفت نہیں رکھتے تھے، پیار نہیں رکھتے تھے۔ میں نے کہا بھائی کیوں، کیا ہوا، تو نے کہاں دیکھا؟ کہتا جی میں نے فلاں کتاب میں پڑھا، فلاں تاریخ میں پڑھا، فلاں جگہ پڑھا۔ میں نے کہا 1400 سال گزر گئے، آج مولانا صاحب یہاں جمعہ پڑھائیں، آپ جمعے کی تقریر میں آئیں، تقریر میں آنے کے بعد ہو کیا؟ مولانا صاحب کا موضوع ہو کہ حسین کی محبت دلوں میں اجاگر کیسے کرنی ہے۔ آپ 20 منٹ کا بیان سنیں، سننے کے بعد آپ گلی میں نکلیں گے، محلے میں نکلیں گے، چوک میں نکلیں گے، چوراہے میں نکلیں گے، وہاں نکل کر آپ کے دلوں میں حسین کی محبت ہوگی۔ آپ سب کو بتائیں گے یارو آج مولوی صاحب نے بتایا کہ حسین کتنا اعلیٰ ہے، حسین کتنی عظمت والا ہے، حسین کتنے مقام والا ہے، حسین کتنے مرتبے والا ہے۔ ہمارے دلوں میں حسین کی محبت بڑھ گئی۔ اور آج 1400 سال کے بعد تو کسی مولوی کی زبان سے حسین کو سنے اور سننے کے بعد کہے کہ مجھے حسین سے محبت ہو گئی، اور 1400 سال پہلے ان نبی کے یاروں کے بارے میں کہے کہ وہ حسین سے محبت نہیں کرتے تھے، کہ جنہوں نے 1400 سال کے بعد کسی مولوی کی زبان سے حسین کو نہیں سنا بلکہ نبی کے کندھوں پہ حسین کو سوار دیکھا تھا۔ کسی نے ان میں سے کسی نے حدیث کی کتابوں میں حسین کو نہیں پڑھا بلکہ نبی کی گود میں سوار دیکھا تھا۔ انہوں نے حسین کو کسی مولوی اور خطیب کی زبان سے نہیں سنا تھا بلکہ آمنہ کی لال کی زبان سے سنا تھا کہ الحسین منی و انا من الحسین۔ انہوں نے نبی کی زبان سے سنا تھا کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ہاں ہاں انہوں نے نبی کے کندھوں پہ حسین کو سوار دیکھا تھا، اور جب سوار دیکھا تو کسی نے کہا یارو دیکھو تو صحیح سواری کتنی پیاری ہے، یہ سواری کون ہے؟ یہ آمنہ کے لال ہے، یہ عبداللہ کے در یتیم ہے، یہ عبدالمطلب کا لخت جگر ہے، یہ امام الانبیاء ہے۔ اب میرے نبی کی زبان کھلی اور آقا نے کیا فرمایا؟ اور بھئی تم سواری کو دیکھتے ہو، سوار کو کیوں نہیں دیکھتے کہ سوار کتنا پیارا ہے، سوار کتنا اعلیٰ ہے، سوار کتنی عظمت والا ہے، سوار کتنا حسین ہے۔ آؤ تم حسین کی عظمت سننے کے لیے آئے ہو۔ یہ حسین کا ادنا سا غلام ایک جملہ دے کر کے جا رہا ہے، کل تمہیں کوئی پوچھے گا حسین کی عظمت کیا ہے، کل تمہیں کوئی پوچھے گا
हुसैन का मकाम क्या है। कल तुम्हें कोई पूछेगा हुसैन का मर्तबा क्या है, तो तालिब इल्म का जुमला सुना करके हुसैन की असमत बता देना। भाई हुजूर कह रहे हैं कि हुसैन हसीन है, हुजूर फरमा रहे हैं हुसैन जमील है, हुजूर फरमा रहे हैं हुसैन आला है, हुजूर फरमा रहे हैं हुसैन अजमत वाला है। जब से दुनिया बनी है, जब तक दुनिया रहेगी, हर आने वाला शख्स यही कहता नजर आता है, अगर कोई हसीन है तो आमना का लाल है। नबियों की जुबानों पे यही जुमला है कि मुस्तफा हसीन है, वलियों की जुबानों पे यही जुमला है कि मुस्तफा हसीन है। किताबें बताती हैं मुस्तफा हसीन है, कुरान बताता है मुस्तफा हसीन है, हदीसें बताती हैं मुस्तफा हसीन है। मैं कुर्बान जो हुसैन तेरी असमत को सलाम है, मैं कुर्बान जो हुसैन तेरे मकाम को सलाम है, हुसैन तेरे मर्तबे को सलाम है, हुसैन तेरी इज्जत को सलाम है, हुसैन तेरे हुस्न को सलाम है। सारी दुनिया जिसे हसीन कहे उसे मुस्तफा कहते हैं, और मुस्तफा जिसे हसीन कहे उसी जात को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। जिसको मुस्तफा हसीन कहें वो कौन है? सारे नहीं बोल रहे कौन है भाई, ऊंची आवाज से कौन है? हुसैन तो इतना आला है, नबी के कंधों पे सवार होने वाला कौन है? मैंने कहा हुजूर के कंधों पे सवार देखकर सहाबा इकराम ने फरमाया सवारी कितनी प्यारी है। यारो मैं क्यों ना कुर्बान जाऊं हुसैन की अजमत पे। एक जुमला और दे देता हूँ, ज़ौक़ है? कह दें सुभान अल्लाह। हुसैन कहाँ सवार हुए? हुजूर के कंधों पे। कहाँ सवार हुए? ऊंची आवाज से कहाँ सवार हुए? आज गली की नुक्कर से, यहाँ बाजार में से कोई पीर साहब, कोई खतीब साहब, कोई मौलवी साहब, कोई कायद, कोई बड़ा लीडर अपने नवासे को कंधों पे सवार करके आए ना, आप कहते हैं यार देखो बच्चा कितना आला है, देखो यार हमारे पीर साहब के कंधों पे ये बच्चा सवार है, कितनी अजमत वाला है। और बच्चा जब सवार होके आता है, तेरा मेरा बच्चा तेरे मेरे कंधों पे बैठे, पीर का बच्चा पीर के कंधों पे बैठे, खतीब का बच्चा खतीब के कंधों पे बैठे, तो बैठने का आलम क्या होता है? यूं बच्चा बैठता है, बच्चे के कदम हमारे सीने पे होते हैं। कहाँ होते हैं? सारे बोलो कहाँ होते हैं भाई, बुलंद आवाज से बोलो कहाँ होते हैं? हाथ हमारे बालों पे होते हैं। कहाँ होते हैं? बच्चा बालों को यूं पकड़ लेता है और यूं कदम लटका लेता है, कदम सीने पे। आप आज पीर के नवासे को किसी पीर के सीने पे कदम देखकर कहते हैं भाई इसकी अजमत बड़ी आला है, इसके कदम इसके पीर के सीने पर मौजूद हैं। आज तेरा और मेरा बच्चा तेरे और मेरे कंधे पे सवार हो, उसके हाथ तेरे और मेरे बालों पे आते हैं, उसके कदम तेरे और मेरे सीने पर आते हैं। लेकिन एक जात वो है जो मुस्तफा के कंधों पे सवार होती है, उसी जात को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। और कल कोई पूछेगा हुसैन की अजमत क्या है, कल कोई पूछेगा हुसैन का मकाम क्या है, तो उसे जुमला दे करके हुसैन की अजमत समझा देना कि जिसके हाथ वल्लैल की जुल्फों पे हो और जिसके कदम अलम नशर वाले सीने पे हो, उसी जात को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। भाई हुसैन के कदम मुस्तफा के सीने पे। किसके सीने पे? मौलाना साहब ये भी नसीब की बात है, ये भी नसीब की। किसी के कदम मुस्तफा के सीने पे, किसी का सीना मुस्तफा के कदमों में है, किसी का सीना ही मुस्तफा के। और भाई जिसके कदम मुस्तफा के सीने पे आए उसे हुसैन कहते हैं, और जिसका सीना मुस्तफा के कदमों में आए उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। कह दो यार सुभान अल्लाह। बड़े सोया हुआ मजमा मिल गया आज यार, सारे को जरा सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से को जरा सुभान अल्लाह। हुसैन के कदम मुस्तफा के सीने पे, इसीलिए हुसैन हमारी आंखों का तारा, हमारे सर का ताज,
ہمارے دل کا نور. ہم اسی لیے اپنے سینے کو زور سے ہاتھ بھی نہیں مارتے کہ ہمارے سینے میں جس کی محبت موجود ہے اسے حسین کہتے ہیں. اور بھئی حسین کی محبت ہمارے سینوں میں کیوں نہ موجود ہو؟ حسین کا مقام اتنا بلند ہے, مرتبہ اتنا بلند ہے. یہ حسن و حسین یہ نبی کے نواسے. آج تجھے اپنے خاندان پہ بڑا ناز ہے, کہتے بھائی میرا باپ بڑا لیڈر ہے, میرا چچا بڑا ایم پی اے ہے, میرا ماما بڑا ایم این اے ہے, میرا نانا بڑا جج لگا ہوا ہے. لیکن میری نظروں سے ایک حدیث مبارکہ گزری کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے پوچھا, مجھے بتاؤ تو صحیح, کیا تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے خاندان کے لحاظ سے, اپنے ماں باپ کے لحاظ سے بڑے اعلیٰ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ ضرور بتائیے. حضور نے پھر سوال کیا, کیا ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے نانا اور نانی کے لحاظ سے بھی بڑی عظمت والے ہیں؟ یا رسول اللہ ضرور بتائیے. حضور نے پھر سوال کیا, کیا میں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے چچا اور پھوپھی کے لحاظ سے بھی بڑی عظمت والے ہیں؟ یا رسول اللہ ضرور بتائیے. حضور نے پھر سوال کیا, کیا ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے ماما اور اپنی خالاؤں کے لحاظ سے بھی بڑے اعلیٰ ہیں؟ حضور فرماتے ہیں, صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ضرور بتائیے. تو پیارے آقا کی زبان کھلی اور حضور نے فرمایا وہ حسن و حسین ہے کہ جن کے نانا اور نانی, جس کے نانے کو دیکھو تو آمنہ کا لال ہے, جس کی نانی کو دیکھو تو خدیجۃ الکبریٰ ہے. یہ حسن و حسین ہے. جس کے باپ کو دیکھو تو علی المرتضیٰ ہے, جس کی ماں کو دیکھو تو فاطمہ الزہرا ہے. یہ حسن و حسین ہے. جس کے ماموں کو دیکھو تو قاسم بن محمد ہے, جس کی خالاؤں کو دیکھو تو رقیہ بنت محمد ہے, ام کلثوم بنت محمد ہے, زینب بنت محمد ہے. ہاں وہ حسن و حسین ہے. جس کے چچا کو دیکھو تو جعفر بن ابی طالب ہے, اور جس کی پھوپھی کو دیکھو تو ام ہانی بن ابی طالب ہے. اور بھائی میں قربان جاؤں, یہ حسین کا نصیب ہے کہ ماں بھی جنتی ہے, باپ بھی جنتی ہے, ماموں بھی جنتی ہے, پھوپھو بھی جنتی ہے, خالہ بھی جنتی ہے, چچا بھی جنتی ہے, نانا بھی جنتی ہے, نواسی بھی جنتی ہے, نانا بھی جنتی ہے, نانی بھی جنتی ہے. اور جس کا سارا خاندان جنتی ہے اور جو خود جنتی جوانوں کا سردار ہے, اسی ذات کو میرے عقیدے میں حسین ابن علی کہتے ہیں. جو جنتی جوانوں کا سردار ہے کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ اور بھائی جس کا سارا خاندان جنتی وہ کون ہے؟ اس حسین کی محبت کو دلوں میں بٹھانا چاہیے نہیں بٹھانا چاہیے؟ بولو بولو, بٹھانا چاہیے نہیں بٹھانا چاہیے؟ لیکن یہ بات بھی ضروری ہے کہ بھائی ہم تک آج حسین کی محبت پہنچی ہے, اس کا کوئی ذریعہ بھی تو بنا ہے یا نہیں بنا؟ آج ہمارے خطیب, ہمارے ادیب, ممبروں پہ بیٹھنے والے بعض جاہل لوگوں کو میں نام ہی نہیں لینا چاہتا ان کا, ہوتا کیا ہے کہ جناب حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی گود میں کھلائیں گے, حضور کے کندھوں پہ سوار کریں گے, ممبر پہ نبی کے ساتھ بٹھائیں گے. حضور دنیا سے چلے گئے, حضرت حسین کی زندگی بند ہے. اس کے بعد کربلا کی وادی میں حسین شہید ہو رہے ہیں, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں, گردن کاٹی جا رہی ہے. جناب شہادت کا واقعہ سنا کے بات ختم. یار یہ درمیان والے 50 سال بنتے ہیں. کتنے سال؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے رحلت فرما کے گئے تو حضرت حسین کی عمر 7 سال ہے. کتنے سال؟ اور جب حضرت حسین کربلا کی وادی میں گئے تو حضرت حسین کی عمر مبارک 57 سال ہے. کتنے سال؟ یار یہ درمیان والے 50 سال کہاں گئے؟ آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی؟ حضرت حسین گھر میں بیٹھ گئے؟ نہ بھائی, نہ گھر میں بیٹھے, نہ حضرت حسین کو آسمان نے اٹھایا, نہ زمین نے نگلا. لیکن مسئلہ ہے کہ 50 سال بیان کرنے میں, وہ بیان کرے تو کیا کرے, وہ بتائے تو کیا بتائے. اس نے تو بتایا کہ ابو بکر سے حسین کی بنتی نہیں تھی,
اس نے بتایا کہ عمر سے حسین کی بنتی نہیں تھی، عثمان سے حسین کی بنتی نہیں تھی، امیر معاویہ سے حسین کی بنتی نہیں تھی۔ میرا سوال ہے کہ یہ 50 سال دکھاؤ نا حضرت حسین کہاں ہیں، اور ان 50 سالوں میں حضرت حسین کی زندگی کیسی ہے، حضرت حسین کا پروٹوکول کیسا ہے، حضرت حسین کا رہنا کیسا ہے، حضرت حسین کا کردار کیسا ہے۔ تم نے حضور کی گود میں حسین کو دکھایا، اس کے بعد کربلا کی وادی میں دکھایا، یہ 50 سال دکھاؤ، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے کہ صحابہ کا دشمن کبھی بھی یہ 50 سال حضرت حسین کے بیان نہیں کرے گا، کیونکہ اگر یہ 50 سال بتائے تو پھر بتانا پڑے گا کہ امام ابو بکر تھا تو مقتدی حسین تھا، امام عمر تھا تو مقتدی حسین تھا، امام عثمان تھا تو مقتدی حسین تھا، امام علی تھا تو مقتدی حسین تھا، امام حسن تھا تو مقتدی حسین تھا، امام معاویہ تھا تو مقتدی حسین تھا۔ پھر بتانا پڑے گا ابو بکر کے دور میں حسین کی عظمت کیا تھی، پھر بتانا پڑے گا کہ عمر کے دور میں حسین کا پروٹوکول کیا تھا۔ اور ہر مجلس میں آج ہر جلوس میں بھئی امام زین العابدین کا بڑا نام لیا جاتا ہے، بڑا چرچا کیا جاتا ہے، وہ بڑے امام ہیں، کربلا کے وہ واحد گواہ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے کربلا کو دیکھا تھا۔ کربلا کا کوئی بھی آدمی، کوئی بھی فرد بچ نہ سکا، امام زین العابدین بچے جو نبی کی آل میں تھے اور انہی سے نبی کی نسل چلی تھی۔ میرا سوال ہے یہ زین العابدین یہ آئے کہاں سے تھے، یہ بیٹے کس کے تھے؟ کہنے والا کہتا ہے یہ حسین کے بیٹے تھے۔ میں نے کہا اس کی بیوی کون تھی، اس کی ماں کون تھی؟ کہنے والا کہتا ہے کہ حسین کی بیوی شار بانو اس کی ماں تھی۔ میں نے کہا بات ختم ہو گئی، مجھے بتا تو صحیح نا یہ شار بانو حضرت حسین کے نکاح میں آتی ہے تو حضرت حسین کا نکاح اس کے ساتھ کروانے والا کون ہے، پڑھانے والا کون ہے؟ کس کے دور میں شار بانو کا نکاح حسین کے ساتھ ہوتا ہے؟ تو بتانا پڑے گا دور عمر بن خطاب کا ہے، شہزادی کو قید کر کے عمر کے قدموں میں لایا جاتا ہے۔ آج عمر نے اعلان کر دیا کہ میں اس شہزادی کا نکاح کسی شہزادے کے ساتھ کروا کے دم لوں گا۔ دنیا کی نگاہیں عبداللہ ابن عمر پہ بھی جا سکتی تھی کیونکہ وقت کے امیر کا بیٹا تھا، شہزادہ تھا، لیکن میں قربان جاؤں میرے عمر کی نگاہیں نبی کے نواسے پہ تھی، میرے عمر کی نگاہیں علی کے بیٹے پہ تھی، میرے نبی کے اس سسر کی نگاہیں کربلا کے شاہ پر تھی۔ اور عمر بن خطاب نے حسین ابن علی کو بلا کر کے شہزادی کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے کر کے دنیا کو بتا دیا ہے اگر کسی نے حسین سے محبت دنیا کو سکھائی ہے، اگر کسی نے حسین سے الفت دنیا کو سکھائی ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، نبی کا سسر ہے، نبی کا مانگا ہوا عمر بن خطاب ہے۔ اور بھائی حسین کا نکاح شار بانو کے ساتھ پڑھانے والا کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ یہ محبت تھی یا نفرت تھی؟ سارے بولو یار۔ آج شہزادی میرے تیرے پاس آ جائے، میں اپنے بیٹے کے نکاح میں دوں گا کسی اور کے بیٹے کے دوں گا؟ اپنے بیٹے کے دوں گا۔ لیکن عمر بن خطاب نے جس کے نکاح میں شہزادی کا نکاح دیا، آج عمر کا ایمان پوچھنے والوں، آج عمر کے ایمان پہ انگلیاں اٹھانے والوں، تم بے ایمان سے اپنا نکاح نہیں پڑھواتے۔ حسین کو اتنا کمزور سمجھا ہے، حسین کو اتنا کمزور سمجھا ہے کہ وہ کسی نعوذ باللہ بے ایمان سے اپنا نکاح پڑھوا لیں گے؟ حسین کمزور ہے، حسین بہادر تھا۔ حسین کیا تھا بھائی؟ سارے بولو یار کیا تھا؟ مجھے ایک بندہ کہنے لگا حضرت امیر معاویہ ایسے ہیں، حضرت امیر معاویہ یہ ہیں وہ ہیں، نعوذ باللہ۔ آج بھی طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ ابھی آتے ہوئے راستے میں مولانا صاحب نے بتایا کہ ایک بندہ حضرت لڑکا امیر معاویہ کے بارے میں بڑے سوال کر رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، یہ تھا، وہ تھا۔ بھائی من گھڑت باتیں سنا کر کے ہمارے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے۔ مجھے ایک بات کا جواب دو، حسین زیادہ ایمان والے تھے کہ ہم زیادہ ایمان والے؟ سارے بولو۔ حسن زیادہ ایمان والے تھے کہ ہم زیادہ ایمان والے؟ ہم زیادہ غیرت مند ہیں کہ امام حسن زیادہ غیرت مند تھے؟ حضرت حسن زیادہ غیرت مند تھے ہم سے۔ بھائی تیرے باپ کو کوئی گالی دے تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے؟ بولو یار دیتا ہے؟
یہ کیسے حسن و حسین غیرت مند ہیں؟ امیر معاویہ حضرت علی کو نعوذ باللہ گالیاں دلوائیں، وہ ہاتھ میں ہاتھ تو دینا دور کی بات ہے، اپنے باپ کا منبر حضرت امیر معاویہ کو دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ حسن و حسین بڑے کمزور تھے۔ ایسا نہیں تھا، حسن و حسین بہادر تھے، جری تھے، اور جن کا ساتھ حسین نے دیا ہم بھی ان کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ بات ختم کر رہا ہوں، آخری بات ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ جن کے ساتھ حسین نے محبت کی ہماری بھی ان کے ساتھ، جن کے ساتھ حسین نے الفت کی ہماری بھی ان کے ساتھ، جن کے ساتھ حسین نے پیار کیا ہمارا بھی ان کے ساتھ۔ اگر ہمارا ان سے، جس کے ہاتھ میں حسین نے ہاتھ نہیں دیا، ہم بھی مر جائیں گے اس کے نام کے گن نہیں گائیں گے، انشاءاللہ گائیں گے، لیکن اس امیر معاویہ کو ہم اپنے ایمان کا حصہ بنائیں گے جس کو حضرت حسن نے اپنا امام بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ تو صحابہ اور اہل بیت میں محبت تھی، الفت تھی، پیار تھا، عشق تھا، رشتہ داریاں تھیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار، ایک دوسرے کے بھائی، ایک دوسرے کے چچا اور بھتیجا، ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے، ان میں کوئی نفرت نہیں تھی۔ آج اگر حسین کا مرتبہ مجھ تک پہنچا ہے، آج اگر حسین کا مقام مجھ تک پہنچا ہے، تو رب کعبہ کی قسم ہے، حسین کو نبی کے کندھوں پہ سوار دیکھنے والے محمد کے صحابہ نے یہ مقام اور مرتبہ مجھ تک پہنچایا۔ اگر حسین کی عزت مجھ تک پہنچی ہے تو صحابہ نے پہنچائی ہے، اگر حسین کے بارے میں پڑھی جانے والی حدیثیں مجھ تک پہنچی ہے تو راوی محمد کے صحابہ ہیں، اگر حسین کی شان مجھ تک پہنچی ہے تو بیان کرنے والے محمد کے صحابہ ہیں، اگر حسین کا مرتبہ مجھ تک پہنچا ہے تو بیان کرنے والے محمد کے صحابہ ہیں۔ اگر کوئی صحابہ کے ایمان کو نہیں مانتا، وہ حقیقت میں حسین کی شان کو بھی نہیں مانتا۔ حسین کا حبدار وہی ہوگا جو صحابہ سے پیار کرنے والا ہوگا، جو صحابہ سے الفت کرنے والا ہوگا، جو صحابہ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ قرآن نے کہہ دیا رحماء بینہم، وہ آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ لاکھ طریقے میرے سامنے آئے، لاکھ روایتیں میرے سامنے آئے، خدا پاک کی قسم ہے ساری تاریخ کو ٹھوکر پہ رکھ دیں گے، رب کے قرآن کی مانیں گے، رحماء بینہم کی مانیں گے، محمد الرسول اللہ کی مانیں گے، اللہ کے فرمان کی مانیں گے، اور رب کے قرآن نے بتایا ہے صحابہ اعلیٰ ہیں، رب کے قرآن نے بتایا ہے یہ اولئک هم المفلحون ہے، یہ اولئک هم الراشدون ہے، یہ اولئک هم الفائزون ہے، یہ اولئک حزب اللہ ہے، یہ اولئک هم المتقون ہے۔ انہی کی عظمت کی وجہ سے حسین کی عظمت ہے، انہی کی عظمت کی وجہ سے مصطفیٰ کی عظمت ہے، انہی کی عظمت کی وجہ سے قرآن کی عظمت ہے، انہی کی عظمت کی وجہ سے خدا کی عظمت ہم تک پہنچی ہے۔ آئیے عزم کیجئے، جب تک جان میں جان ہے اہل بیت کی محبت کو دل میں بسا کر کے صحابہ کی عزت کی بات کو گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں عام کرتے چلے جائیں گے، اور یہ نعرہ لگاتے رہیں گے وہ دیوانے محمد کے میں دیوانہ صحابہ کا، وہ مستانے محمد کے میں مستانہ صحابہ کا، وہ پروانے محمد کے میں پروانہ صحابہ کا، یہ شوق سلام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، وما علینا الا البلاغ۔